بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر عمران خان کی اڈیالہ جیل میں استقامت کی وجہ سے نظام ڈھیر ہونا شروع ہو گیا، اور اب جس طرح نون لیگ پیپلز پارٹی مکمل گھیرے میں آ گئے اور بند گلی کے اندر داخل ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے پر تنقید کے ذریعے وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان جس طرح موقف پہ ڈٹا ہے، اور آج حامد میر کے انٹرویو کے اندر جو بڑی خبر ہے اس نے تو سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی خود ان کی لیڈرشپ سکتے کے اندر ہے۔ دوسری طرف اچکزئی نے بھی آج ایک بڑا عام کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بڑے عرصے سے ان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ اور بڑی عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ان تمام ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے ویڈیو انتہائی عام ہے، آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف معیشت، سیاست، عدالت، وکالت، صحافت، ہر جگہ ایک زوال آیا۔ پچھلے 4 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ٹی وی چینلز پر بہت سارے عام شخصیات، ان کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے دیکھا چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوتے ہیں، ادارے بے لگام ہو گئے ہیں۔ پھر اب جس طرح پنجاب وفاق کی حکومتیں نون لیگ کے ہاتھ میں دی گئیں، اور الیکشن جو 2024 کا ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس نے پورے پاکستانی نظام کو جکڑ کے رکھ دیا۔ اب عمران خان کے پہلے دنوں کے اندر جب گرفتاری ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ اور بہت سارے نون لیگ کے لوگ تمسخر سے یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان تو کوئی نشئی ہے، پتہ نہیں کون سا نشہ کرتا ہے، منشیات کا عادی ہے، تو یہ تو 4 دن نہیں نکالے گا، یہ تو 4 گھنٹے نہیں نکالے گا۔ لیکن بالآخر انہوں نے خود تسلیم کیا اور اپنا تھوکا چاٹا کہ بھئی ہم غلطی پہ تھے، ہماری انفارمیشن غلط تھی۔ حالانکہ یہ 2013-14 کے اندر بھی اس طرح کی باتیں عمران خان کے بارے میں پھیلائی گئی تھی، وہ ساری غلط ثابت ہوئی، اور اب اس کے ساتھ ہی پورے ملک کا نظام چلانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن یہ معاشی نظام، سیاسی نظام نہیں چل رہا۔ عوام اعتماد نہیں کر رہے، اوورسیز پاکستانی اعتماد نہیں کر رہے، اور کوئی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں لا رہا۔ اب یہ سارے معاملات، دفاع کے لیے بجٹ چاہیے، دیگر معاملات کے لیے بجٹ چاہیے، تنخواہیں پوری کرنی ہے، پینشن پوری کرنی ہے، تو اس مرتبہ تو جو صوبے ہیں ان کا کٹ لگا لیا گیا ہے، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو نظام ہے وہ تمام تر مخالفت کے باوجود بھی اس کو بالآخر جھکنا پڑ رہا ہے، اور آج اس کی ایک جھلک واضح انداز کے اندر جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت فنڈز کی کمی ہے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیے مریم نواز صاحبہ لگژری جہاز خرید رہی ہیں، لیا ہے تو کیا ہوا بھائی، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ڈالفن فورس ہے، ایک سٹریٹ کرائم کو روک تھام کے لیے بنی یہ ڈالفن فورس، ان کو نئی ہیوی بائکس نہیں مل سکی۔ اب بجٹ کی یہ صورتحال ہے کہ ڈالفن فورس کو 550 سی سی کی بجائے اب 150 یا 250 سی سی موٹر سائیکلیں ملے گی۔ حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گی۔ ترکش پولیس ماڈل پر ڈالفن فورس شہباز شریف نے شروع کی تھی۔ ہیوی بائکس 2 لاکھ کلومیٹر پر تبدیل ہونا تھی جو نہ ہو سکی، اور اب ان کی مرمت کا خرچہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اب خرچہ بھی بڑھ گیا ہے، بجٹ پورے نہیں ہو رہے، ادویات فراہم لوگوں کو نہیں کی جا سکی، اور پھر آپ دیکھیے ہاسپٹل جو پرانے تھے ان کے نام صرف اپنے خاندان پہ رکھنے کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ کے اندر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ایجوکیشن کو بھی پرائیویٹائز کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اور کوئی ڈھنگ کا ادارہ چل نہیں رہا۔ اب یہ ڈالفن فورس ہے، کل آپ نے یہ خبر دیکھی کہ میٹرو بس کی جو چلانے والی کمپنی ہے اس کو بھی فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ممکن ہے آج یا کل وہ فنڈ ٹرانسفر ہو جائیں، لیکن بہرحال یہ حکومت کی بڑی سبکی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنے معاملات کر رہی ہے، لیکن محمود خان اچکزئی پر کافی ٹائم سے یہ زور دیا جا رہا تھا کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی ہوتی ہے، اور یہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس ان دونوں نے مشاورت کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے، اور آپ خاتی نہیں لکھ رہے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور اس بندے کو وہ ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے جس نے الیکشن پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالنے پہ الزام ہے جس الیکشن کمیشن پر، تو ابھی بھی وہ توسیع لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نظام کا جس نے بھی فائدہ کیا ہے اس کو مراعات ملی ہیں، اس کو اضافے ملے ہیں تنخواہوں کے اندر، پروٹوکول میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اب بالآخر اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے وزیر اعظم کو
چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کے علم میں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری 2025 کو ختم ہو چکی ہے؟ اب یہ متن اس کے اندر لکھا گیا کہ آئینی تقاضا ہے کہ آپ آئیے اور بات کیجیے۔ اچھا، اب ایک اور بات بڑی حیرت انگیز ہوئی۔ اب دیکھیے کہ عمران خان کا نام ٹی وی چینلز پہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا طویل عرصے تک سی ایم کے پی کے ہوں یا کسی بھی عام شخصیت کا انٹرویو نشر نہیں ہو سکتا تھا۔ چند ایک لوگ پی ٹی آئی کے بٹھا لیے جاتے تھے اور ایک حد تک وہ گفتگو کرتے تھے۔ لیکن اب اچانک کیا ہوا؟ لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے، قومی ٹی وی چینل جو ہے ان پہ دھڑا دھڑ سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کے انٹرویوز چلنے شروع ہو گئے۔ اب یہ غیر معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر مجھے یاد ہے جب تحریک تحفظ وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی تو اس سے پہلے حامد میر پر پابندی تھی، لیکن اچانک جو ہے وہ بات چیت کر لی، سودا طے ہو گیا۔ جو آصف زرداری ہیں ان کا جس طریقے سے بھی، تو انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بھائی ان کی جو پابندی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر حامد میر نے وہ پروگرام کرنے شروع کیے جو ان پہ پابندی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اچانک سہیل آفریدی جو ہے ان کے انٹرویو نشر ہونا شروع ہو گئے۔ کیا اس کا محسن نقوی کے اس بیان سے تعلق تو نہیں ہے کہ نظام کلیپس کر گیا ہے، معاملات خراب ہیں، اور آگے جو 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے وہ چونکہ پیپلز پارٹی یا کوئی اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اور ان کے لیے مشکل ہوگا، تو ایک جو ونڈو ہے وہ اس انداز میں کھولی جائے کہ ہم نے دینا تو پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ڈر اور خوف تو پیدا کیا جائے کہ بھائی یہ دیکھو عمران خان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، سہیل آفریدی جو ہے ان کے انٹرویو بھی نشر ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے اور اس کا ذکر حامد میر نے بھی کیا ہے۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بہت عام خبر ہے۔ انہوں نے کہا سہیل آفریدی کو یقین نہیں تھا کہ ان کا انٹرویو نشر ہو جائے گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ میں نے ایک دفعہ آصف زرداری کا انٹرویو کیا اور چند منٹ کے بعد آف ایئر ہو گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ آج آفریدی صاحب کا انٹرویو نشر ہو گیا، امید ہے حالات میں بہتری آئے گی۔ یعنی وہ جو ایک بہت زیادہ ایک خوف کی فضا موجود ہے یا جو معاملات چلائے جا رہے ہیں اور پابندی ہے اور اس کی وجہ سے جو ملک پورا اس کی معیشت سیاست جام ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے حالات کے اندر بہتری آئے گی۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ یا تو دیکھیں ایک بات وہ کسی نے کی کہ سہیل آفریدی کی جو کہ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو گئی ہے تو شاید اس کو اب بہتر کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہرحال عمران خان کی اڈیالہ جیل کے اندر جو استقامت ہے، جس طریقے سے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہیں، وہ بکے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ جدہ نہیں گئے، وہ لندن نہیں بھاگے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی وہ آفر لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بات عمران خان کے جو مخالف ہیں، وہ منیب فاروق جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی عمران خان کو بھیجا بھی نہیں جائے گا، یہ تو بات وہ ویسے کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان جائے گا بھی نہیں۔ اگر وہ جاتا ہوتا تو یہ آفریں تو ٹیبل پہ ہوتی ہیں ہمیشہ۔ تو یہاں پہ یہ خبر حامد میر نے جو دی ہے کہ بھئی انٹرویو نشر ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ادھر وسیم بادامی کے ساتھ ادھر اور انٹرویوز نشر ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیاسی جو ماحول ہے اب وہ چل رہا ہے۔ اب ٹی وی چینلز کا بھی معاملہ ہے، ٹی وی چینلز بھی کہتے ہیں مالکان بھائی ہم نے ٹی وی تو چلانا ہے، چینل چلانے ہیں، اگر سپیس آپ پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے تو پھر تو ہمارا ٹی وی چینلز کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، تو ہمارا بزنس ویسے ہی گھاٹے کے اندر جا رہا ہے۔ حالانکہ گھاٹے میں نہیں ہے، حکومت ان کو بہت زیادہ پیسہ ٹکا رہی ہے، خاص طور پر مریم نواز حکومت اور شہباز شریف حکومت، ان کا تو کام ہی مختلف طبقات پر اپنی نوازشات کرنا ہے۔ تو اب یہ کھڑکی کھلی ہے، انٹرویو نشر ہونا شروع ہو گئے ہیں، بات چیت عوام تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ بڑا عام ہے۔ یعنی میں چند آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں جو انہوں نے کہی ہیں۔ حامد میر کے پروگرام کے اندر بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پر، یعنی ابھی حامد میر صاحب نے شاید وہ ان کو یا کھل نہیں رہا یا کیا ایشو ہے، بہرحال انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو یقین نہیں تھا کہ ان کا انٹرویو نشر ہوگا۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، لیکن یہاں پہ ایک اور بات بڑی عام ہے، اور وہ یہ کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو آرمی چیف، وزیر اعظم اور چیف جسٹس ذمہ دار ہوں گے۔
عمران خان پاکستان کی واحد امید ہے. ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے تسلی چاہتے ہیں. عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. اس معاملے پر فیملی، ڈاکٹر اور پارٹی سیاست نہیں کرے گی، اس کی گارنٹی دیتے ہیں. ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کو رات 10 بجے پاکستان کا ہر چوک ڈی چوک بنا دیا جائے گا. اب یہ انہوں نے ایک جو ہے واضح انداز کے اندر پریس کانفرنس کے اندر بات کی، اور پھر ان کے جو انٹرویوز آئے اس کے اندر بھی یہ کہانی انہوں نے کھولی کہ عمران خان کی صحت کے معاملات کرنے پڑیں گے. اگر وہ نہیں کیے گئے تو اس کا مطلب ہے ہم پہلے ہی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. لانگ مارچ اپنے وقت پر ہوگا، اس کی انہوں نے توجیہ بیان کی. انہوں نے بتایا کہ دراصل اس وقت موسم بھی اچھا ہو جائے گا، یونیورسٹیز ادارے بھی کھل جائیں گے، اور دیگر چیزیں بھی اس وقت تھوڑا تیاری کا ٹائم بھی ملے گا. اور اس سے پہلے ARY جو ہے اس کو وسیم بادامی کے پروگرام کے اندر وہ روکنا پڑا انٹرویو. یعنی جب انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان بھی جاؤں گا تو وہ پھر ARY بیچارہ جو بھی وہ پروڈیوسر تھے پیچھے کٹ کرنے والے، ان کو سمجھ نہیں آئی اور وہ اس طریقے سے اپنے معاملات کر رہے ہیں. اب دوسری طرف عامر الیاس رانا ہے، یہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے چاروں صوبوں نے بجٹ میں اپنے حصے سے کٹ لگایا. پنجاب نے سب سے زیادہ کٹ لگوایا. ہم جنگ جیتے ہیں اور ابھی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر قدیر والا مال تو شروع ہی نہیں کیا تھا. الفتح 1 پر ہی کام ختم ہو گیا. یعنی وہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، یہ جو بھوک افلاس، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو انڈسٹری نہیں چل رہی، امپورٹ بڑھ گئی ہے، گندم کا کسان کی اجناس کی قیمت نہیں مل رہی، اور عام ادویات آدمی کو نہیں مل رہی، علاج نہیں مل رہا. ایجوکیشن 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ پاکستان میں تعلیمی اداروں سے باہر ہے، جو دنیا میں شاید پہلے نمبر پہ ہے. تو خیر ہے بھائی، ہم نے ابھی تو الفتح تک کیا ہے. یعنی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، کمال ہے جی. یعنی ڈھیٹ پن کی یہ انتہا ہے. تو اب یہ پیپلز پارٹی نون لیگ آپس کے اندر نورا کشتی تو کر رہی ہے کہ جیسے ہم جینون اپوزیشن اور حکومت بنے ہوئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو اب سہیل آفریدی اور PTI کی جو لانگ مارچ ہے اس کی ابھی سے یہ جو ڈسکشن ہے، یعنی سہیل آفریدی کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو نیل قرار دے دیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ ان کو دھمکی لگائی گئی ہے، اقتدار رہے نہ رہے، لیکن اب وہ سودا یعنی اپنا جو عمران خان کے ساتھ ان کے معاملات طے ہیں، وہ اپنی جان بھی دینی پڑی، عہدہ قربان کرنا پڑا، تو وہ آگے بڑھیں گے. اب ایسے لگتا ہے کہ شاید آگے جا کر کچھ نہ کچھ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ماننا پڑے گا. نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ اب سے واضح ہونا شروع ہو چکا ہے. پاکستان زندہ باد.